السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اور دھوپ میں بارش ہونے لگی کی ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کی جانب۔ اس نے ایک خواب دیکھا کہ وہ بارش میں بھیگ رہی ہے، سر تا پیر بھیگ رہی ہے، پانی کے قطرے اس کے چہرے کو بھگو رہے ہیں۔ وہ باہیں آسمان کی طرف پھیلائے آنکھیں بند کیے ایڑیوں کے بل گول گول گھوم رہی ہے۔ پھر کوئی اس کا ہاتھ تھامتا ہے، وہ مسکراتی ہے اور اس کو چاہت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ وہ جواباً مسکراتا ہے، اسے ہاتھ سے تھام کر گھماتا ہے اور پھر یکدم وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بادلوں کی چمک میں وہ اس شخص کو خود سے دور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اس سے دور ہو جاتا ہے، دور، بہت دور۔ عالم! وہ یکدم زور سے چلائی تھی اور ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی تھی، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ وہ خواب تھا، ہاں بس ایک خواب تھا۔ عالم اسے چھوڑ کر کہیں نہیں گیا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ وحشت کے عالم میں اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عالم کا ہی بیڈ روم تھا اور وہ اسی کے بیڈ پر پڑی تھی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ یکدم بستر سے اٹھی تھی، اس کا سر بری طرح چکرایا مگر ہمت کر کے اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی اور کمرے سے باہر نکل کر گھر میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ عالم! اس نے اسے آواز دی۔ عالم! وہ ایک بار پھر پوری قوت سے چلائی تھی۔ اشل، تم باہر کیوں آ گئی؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پہلے ہی تمہیں بہت تیز بخار تھا، تم بے ہوش ہو گئی تھی رات کو، فارحہ فکر مندی سے کہتی اس کے قریب آئی تھی۔ ہمیں کچھ نہیں ہوا، عالم کدھر ہے؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ عالم؟ فارحہ نے کوئی جواب دینے کے لیے لب کھولے مگر پھر خاموش ہو گئی۔ وہ غالباً اسی ششوپنج میں تھی کہ وہ اشل کو بتائے یا نہیں۔ آپ بتاتی کیوں نہیں؟ کدھر ہیں عالم؟ اس نے فارحہ کو دونوں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا، وہ بس اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اشل، وہ چلا گیا، فارحہ نے لب کاٹتے ہوئے بتایا۔ کدھر؟ کتنے ضبط سے اس نے پوچھا۔ اسلام آباد۔ وہ اسلام آباد کیوں چلا گیا؟ کیا وہ کسی کام سے گیا تھا؟ اگر اسے کوئی کام تھا تو وہ اسے بتا کر کیوں نہیں گیا؟ اس کا دل جانے کیوں خواب سے ڈوب رہا تھا۔ وہ واپس آئیں گے نا؟ اس نے آنکھوں میں امید لیے پوچھا تھا۔ فارحہ نے بے بسی سے اسے دیکھا اور نگاہیں پھیر لیں۔ مجھے نہیں پتا۔ اس نے صبح بڑے ڈیڈ کو فون کر کے بتایا کہ اس نے اپنا ٹرانسفر اسلام آباد کروا لیا۔ وہ بھرائی ہوئی آنکھوں سے فارحہ کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ واپس کب تک آئیں گے؟ اس نے دوبارہ ہمت جمع کر کے وہی سوال دہرایا جس کا جواب فارحہ کے پاس بھی نہیں تھا۔ اشل؟ اس نے فارحہ کی بات بیچ میں کاٹی تھی۔ وہ نہیں آئیں گے، وہ یکدم بولی تھی۔ وہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں؟ اس کی آواز میں نمی گھل رہی تھی۔ وہ حورم کے لیے ہمیں چھوڑ گئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے اشل، تم اسے غلط سمجھ رہی ہو، فارحہ نے تحمل سے کہا اور اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ آپ بھی ہمیں غلط سمجھ رہی ہیں، سبھی ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں، جبکہ غلط تو حورم ہے۔ ہمارے شوہر کے ساتھ آدھی رات کو رنگ رلیاں منا کر آ رہی ہیں، پھر ہمارے گھر میں رہتی ہیں۔ کدھر ہیں حورم؟ پوچھیں ان سے۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں سے پانی نکل کر سرخ ہوتے رخساروں پر پھسلتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی اونچی آواز پر گھر کے باقی افراد بھی وہیں جمع ہو گئے تھے۔ حورم یہاں نہیں ہے، وہ اسلام آباد۔ فارحہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، اشل نے اس کے آدھے الفاظ پکڑ لیے۔ اچھا۔ اسے ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید ایسا نہ ہو جیسا وہ سوچ رہی ہے، مگر حورم کے اسلام آباد جانے کا سن کر اس کے شک پر تصدیق کی مہر ثبت ہو گئی تھی۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ کل رات بھی عالم اسی کے ساتھ تھا اور وہ اب بھی اسی کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے پورے وجود میں کسی نے شرارے بھر دیے تھے۔ اسے عالم سے زندگی میں پہلی بار شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اشل! دادی نے اسے پکارا۔ دادی! اس نے یکدم آنسو صاف کیے۔ اپنے پوتے سے کہہ دیں ہمیں ان سے طلاق چاہیے، ہم ان کے ساتھ اس رشتے میں نہیں رہ سکتے۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد اور اسپاٹ تھی۔ اشل! دادی نے دکھ سے اسے دیکھا۔ تو غلط سمجھ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، عالم حورم کے ساتھ۔ اس نے ان کی کوئی وضاحت نہیں سنی تھی۔ اگر آپ نے ہمارے سامنے حورم کا نام لیا تو ہم ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس کی آواز شدید غصے سے کانپی تھی اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے پیچھے کھڑے نفوس کے چہروں کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں کے باعث دھندلانے لگی تھیں۔ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، جسم سے روح کھینچ لینے والی حقیقت۔ وہ شخص اسے چھوڑ گیا تھا برستی بارش کے موسم میں، کسی اجنبی کی طرح پل بھر میں اسے عمر بھر کی جدائی کا عذاب دے گیا تھا۔ مگر ایک بات اشل جہانگیر نہیں جانتی تھی، اس سے جدا ہونے کا عذاب اس نے چنا تھا، اور جدائی کی آگ میں جلنا صرف اس کا نہیں، عالم کا بھی مقدر تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے کندھے سے سر ٹکائے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا نازک وجود زلزلوں کی جھٹکوں کی زد میں تھا۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر نہ ہوتے ہوئے بھی وہ قصوروار بن گئی تھی۔ آئی ایم سوری عالم، آئی ایم ریئلی ویری سوری، یہ سب میری غلطی ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری اور اشل کی لائف خراب ہو گئی ہے میری وجہ سے۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، مجھے تمہارے گھر پر نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے تم سے ہیلپ نہیں لینی چاہیے تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور بار بار خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ حورم! سامنے صوفے پر بیٹھے عالم کے چہرے پر اذیت کے تاثرات پھیلے تھے۔ آپ اس طرح مت کہیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہماری لائف آپ کی وجہ سے خراب نہیں ہوئی، اشل کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔
اس نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ مجھے بچپن سے جانتی ہے، میں نے اس سے کبھی محبت کی توقع نہیں رکھی تھی، مگر مجھے دکھ ہوا۔ اس نے میرا یقین نہیں کیا، اس نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ اس کا انداز آخر میں شکستہ تھا، اسے حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ آپی، میں ہوں نا؟ آریان نے اس کے آنسو نرمی سے صاف کیا۔ آپ کو خود کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو مجھے سب بتانا چاہیے تھا۔ آریان کی آواز میں نمی گھل گئی۔ مجھے پتا ہوتا کہ میری بہن کس اذیت سے گزر رہی ہے تو میں آپ کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ اس کے ہاتھ نرمی سے تھامے وہ بڑی دل گرفتگی سے بول رہا تھا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی آریان۔ حرم کی آواز میں نمی اور یاسیت گھلی ہوئی تھی۔ آپ ایسے مت کہیں پلیز، آپ کی تکلیف میری تکلیف ہے آپی، آپ اب میرے ساتھ رہیں گی، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ آریان میں فون کے رنگ ٹون پر باتوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ آریان کے فون پر کشف کی کال آ رہی تھی، اس نے کال کاٹ دی۔ وہ اس پل کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کال پھر آنے لگی تھی۔ آریان کے کال کاٹنے سے پہلے ہی حرم بول پڑی، بات کرو اس سے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی حرم کے کہنے پر کال پک کر لی تھی۔ آریان، عالم بھائی اور حرم آپی کدھر ہیں؟ وہ اس سے اسی سوال کی توقع کر رہا تھا۔ یقیناً اسے ایشل سے کچھ پتہ چل گیا ہوگا۔ میرے سامنے بیٹھے ہیں دونوں، وہ سچ بول گیا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا اس کیوں کا کیا مطلب ہے۔ میں وجہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، وہ تلخی سے بولا۔ آریان، کشف کو اس کے اس انداز پہ دھچکا لگا۔ آرام سے بات کرو، حرم نے اسے ٹوکا۔ آریان نے جسے سنا ہی نہیں۔ تم نے بس یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا؟ آریان نے خشک لہجے میں پوچھا۔ جی، وہ مری مری آواز میں بولی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس کا جواب سنے بغیر آریان نے فون بند کر دیا تھا۔ آپ کی بہن کی وجہ سے میری دوست کی زندگی برباد ہو گئی آریان، آپ کو اب بھی صرف ان کا ایک خیال ہے؟ تب بھی ٹھیک ہے، ہماری منگنی ختم، میں آپ کے کراچی والے گھر پر رنگ بھجوا دوں گی، اللہ حافظ۔ کشف کا میسج پڑھ کر آریان کے اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے۔ اس نے فون ٹیبل پر اچھال دیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے آریان، تم کراچی چلے جاؤ اور اسے مناؤ۔ آپ ہی پلیز، میں اس بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ عالم، تمہیں بھی واپس جانا چاہیے۔ حرم نے کب سے خاموش بیٹھے عالم کو مخاطب کیا۔ میں واپس نہیں جاؤں گا، اس کا انداز اٹل تھا۔ کب تک؟ جب تک وہ مجھے پکارے گی نہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ اسے اب نہیں پکارے گی، کبھی نہیں پکارے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا، وہ اس شخص سے دور رہے گی، وہ اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ ایک دھوکے باز شخص تھا، محبت کے دعوے کرنے والا۔ وہ شخص وفا کی سیڑھی سے پھسل گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی عالم کی بے وفائی بھول نہیں سکتی تھی، اس لیے اس شخص کا نام بھی اذیت تھا۔ گھر میں کوئی بھی اس کے سامنے عالم کا ذکر نہیں کرتا تھا، سب ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھر رہے تھے۔ بڑی ممی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، وہ ہر بار عالم کو پکار رہی تھی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا تھا۔ وہ عالم کے کمرے سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دادی نے اعتراض کیا تو اس نے سنجیدگی سے کہہ دیا، وہ ہمارا کمرہ نہیں ہے دادی، وہ داؤد عالم کا کمرہ ہے۔ جس شخص کی زندگی میں ہماری کوئی اہمیت نہیں، ہم اس شخص کے کمرے میں رہ کر اب مزید اپنی تذلیل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی اس سے کچھ کہنے کی۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے اور پھر بہت اچانک عالم کی کال آئی تھی اس کے نمبر پر۔ اس نے فون پر چمکتا عالم کا نام دیکھا، وہ درد کی ایک لہر دل میں اٹھی تھی۔ وہ اب اسے کیوں کال کر رہا تھا؟ اگر وہ اسے کوئی وضاحت دینا چاہتا تھا تو وہ اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرنے والی تھی۔ اگر وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ اس کی 1000 خطاؤں کو معاف کر سکتی تھی، مگر اس نے بے وفائی کی تھی، محبت میں کسی اور کو شریک کیا تھا۔ محبت میں شرک تو خدا بھی معاف نہیں کرتا، وہ تو پھر انسان تھی۔ وہ کہاں اتنا ظرف رکھتی تھی کہ اس کی خطا کو معاف کرے یا بھول جائے۔ فون مسلسل بج رہا تھا، اس نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ اسکرین تاریک ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ہاتھ میں تھامے فون کی اسکرین کو گھورتی رہی۔ ایشل بیٹا، عالم کا فون ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ماما فون ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی اور فون اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے فون لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ ایشل، بات کرو۔ منیزا نے اسے فون پکڑنے کا اشارہ کیا۔ اس نے خاموشی سے فون پکڑا اور کان سے لگایا۔ منیرا کمرے سے چلی گئی تھی۔ ایشل، عالم کی گھمیر آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں، لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی سسکیاں دبائی تھیں۔ اس کی مستقل خاموشی اور فون کے اسپیکر میں اس کی سانسوں اور مدھم سسکیوں کی آواز سن کر وہ بے چین ہوا تھا۔ ایشل، تم رو رہی ہو؟ وہ بے چینی سے بولا۔ نہیں، اس نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور آواز کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ ایشل، تم رو رہی ہو، میں جانتا ہوں، پلیز رونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ وہ بے چین و بے قرار تھا تو وہ مضطرب وہ بھی تھی۔ یہ آنسو آپ نے ہی تو دیے ہیں، وہ اسے کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پائی تھی۔ وہ اس شخص سے شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، مگر مجھے ایک موقع تو دو وضاحت کرنے کا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ بولو ایشل۔ وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا، چاہے وہ کچھ بھی کہہ دے مگر بولے تو۔ مجھے انکار ہی کر دے مگر کچھ گفتگو تو کر۔ تیرا خاموش سا رہنا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ نہیں، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، ہمیں آپ پر یقین نہیں۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ وہ دوبارہ پوچھ رہا تھا، جانے کیوں؟ نہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔
اشل تمہیں مجھ پر یقین ہو یا نہ ہو، میری بات پہلے پوری طرح سن لو، اس کے بعد تم مجھے جو مرضی سزا دو گی مجھے منظور ہوگا، مگر اس طرح مت کرو، مجھے جج مت کرو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں تمہیں سب بتاتا ہوں حرم سے۔ اس نے مزید کچھ نہیں سنا، یہ وہ آخری نام تھا جسے سننے کی وہ متحمل ہرگز نہیں تھی۔ ہمیں کچھ نہیں سنا، ہمیں جلد از جلد طلاق کے کاغذات بھجوا دیں ورنہ ہم کورٹ تک چلے جائیں گے۔ ASP داؤد عالم، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ کیسی بکواس کر رہی ہو تم؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ عالم کا دماغ گھوم گیا تھا، وہ کب سے اسے وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ کچھ سننے پر آمادہ ہی نہیں تھی۔ ابھی تو ٹھیک ہوا ہے دماغ، سبھی تو سب سمجھ آنے لگا ہے، وہ چپتے لہجے میں بولی تھی۔ تم پچھتاؤ گی، آپ سے شادی کر کے زیادہ پچھتا رہے ہیں ہم۔ تو مجھ سے شادی کرنا تمہارے لیے ایک پچھتاوا ہے؟ عالم کا انداز عجیب سا تھا۔ ہاں، ایک ایسا پچھتاوا جو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گا، اسے تلخی سے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی آخری سانس تک اس پچھتاوے کے ساتھ جیو گی، کیونکہ میں تمہیں کسی صورت اس رشتے سے آزاد نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی واپس آؤں گا۔ تمہارے وجود پر میرے نام کی مہر لگی ہے، تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے، اب سے نہیں سالوں سے۔ تم یہ دنیا کی کوئی عدالت یہ حقیقت جھٹلا نہیں سکتی، تم جہاں بھی جاؤ گی میری ہی رہو گی، یہ بات مت بھولنا کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ اس نے آخر پر خاصا زور دے کر استحقاق سے اس رشتے کو جتایا تھا۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے سن رہی تھی۔ ہمیں اس رشتے سے آزاد کر دیں، آپ جیسے دھوکے باز انسان کا نام بھی ہمیں اپنے نام کے ساتھ قبول نہیں ہے۔ اس کے الفاظ نے عالم کو ایک بار پھر تیش دلایا تھا۔ میرا نام تمہارے نام کے ساتھ آخری سانس تک جڑا رہے گا اشل داؤد عالم، وہ جتانے والے انداز میں بولا تھا، اور تم میری بیوی ہو۔ ہم آپ کی کچھ نہیں لگتے۔ بہت بار اس رشتے کا نام مت لیں جس نے آپ نے 2 کوڑی کا کر دیا۔ ہمیں گھن آتی ہے خود سے کہ ہم نے آپ جیسے شخص سے شادی کی۔ آپ ایک دوغلے اور منافق انسان ہیں، آپ بھی انہی مردوں کی طرح ہیں جو بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرے عورتوں کے ساتھ۔ عالم میں مزید سننے کی سکت نہیں تھی، اشل نے اس کے انا پر وار کیا تھا، اس کی غیرت پر چوٹ پڑی تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا مگر اپنے کردار پر کوئی چھنٹا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شعلوں کی لپیٹ میں آنے لگا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ اشل، بہت کر لی تم نے بکواس۔ تم مجھے جتنا نیچ اور گھٹیا سمجھتی ہو، میرے کردار پر شک کر رہی ہو۔ اس کی آواز میں بے پناہ سختی اور غصہ شامل تھا۔ ہم شک نہیں کر رہے، ہمیں پورا یقین ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ اشل، عالم ضبط کی انتہاؤں پر تھا، یہ آخری بار ہو رہی ہے ہماری بات، تم ترسو گی میری آواز سننے کے لیے۔ آج کے بعد میں تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا، میں اب تمہیں کوئی وضاحت نہیں دوں گا، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ اشل ساکت سے فون ہاتھوں میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ اس فون کال کے بعد اگر کچھ ہوا تھا تو وہ عالم کے لیے اشل کی نفرت میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ سرتا پا اس کی نفرت کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ صاحب، کوئی خاتون آئی تھیں، آریان لنچ کے لیے نکل رہا تھا، تبھی اسے گل خان کی کال آئی تھی۔ وہ اس کا بہت پرانا ملازم تھا، کراچی والے گھر کی ساری ذمہ داری اس پر تھی۔ کون؟ کیا نام تھا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ کشف نام تھا ان کا، اس کو خان نے یاد کر کے بتایا۔ اچھا، اس نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ جی، گل خان ہچکچایا۔ انہوں نے ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اپنے صاحب کے منہ پر مارنا۔ گل خان نے جھرجھری لے کر بتایا۔ آریان کے بھینچے ہوئے لبوں پر جانے کی مسکراہٹ مچل گئی تھی۔ گل خان، وہ انگوٹھی میرے کمرے میں رکھ دیں، وہ ان کی امانت ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، مگر یہ کون تھی؟ وہ اسے کافی عرصے سے جانتا تھا، اس لیے پوچھ لیا۔ گل خان، یہ بیگم صاحبہ تھیں، سمجھ گئے؟ آریان نے کہا تو گل خان اسے سمجھ کر مسکرایا۔ جی صاحب، سمجھ گیا۔ بہت غصے والی ہیں، گل خان نے جھرجھری لے کر کہا تو آریان بے ساختہ ہنس پڑا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہاسپٹل کا راؤنڈ لگا کر وہ اپنے آفس میں آئی تو اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کی پشت دوسری جانب تھی، وہ دیکھے بغیر بھی جانتی تھی کہ وہ کون تھا۔ وہ اس کے کلون کی مہک پہچانتی تھی۔ آہستگی سے چلتی ہوئی وہ اس کے سامنے اپنی چیئر پر براجمان ہوئی اور اوور آل ڈیسک کی پشت پر ڈالا اسٹیتھوسکوپ ٹیبل پر رکھا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسائے آگے ہوئی۔ موسیٰ، تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ جس طرح تم روز اپنا آفس چھوڑ کر میرے آفس آ کر بیٹھ جاتے ہو، اس کے بعد تو یہی لگتا ہے۔ وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ میرے پاس آپ کے لیے ہمیشہ وقت ہوتا ہے، وہ آپ پر زور دے کر بولا۔ اور اسی عنایت کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر موسیٰ کو دیکھا۔ بس مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، وہ سادگی سے بولا تھا۔ فارغہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ لیکن میں تو تم سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتی موسیٰ۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی، اسے یاد تھا اس نے پچھلے 2 ہفتوں میں موسیٰ کی ایک بار بھی ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ بظاہر وہ نارمل بیہیو کر رہی تھی، موسیٰ کا انداز دوستانہ ہوتا تھا اور اس کی جھجک ختم ہو گئی تھی۔ پھپھو اور پھوپھا کے ساتھ ہی وہ اکثر ٹائم سپینڈ کر لیتی تھی، مگر اس نے اپنے ارد گرد دیواریں کھڑی کر رکھی تھی جو موسیٰ کو اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ آپ مجھ سے بات کرتی ہیں، یہی بہت ہے، چاہے جس طرح بھی صحیح، بس آپ بولتی رہا کریں، مجھے آپ کو سننا اچھا لگتا ہے۔
वो थोड़ी तले हाथ की मुट्ठी बनाकर कहती, मेज़ पर टिकाए बड़ी चाहत से उसे देख रहा था। मूसा। उसने गहरी सांस ली। ये सब एक झूठ है। क्या झूठ है? मूसा को समझ नहीं आई। मोहब्बत। मोहब्बत का लफ्ज़ दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। उसकी आवाज़ में तल्खी और उदासी शामिल थी। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? तुमने देखा नहीं इस मोहब्बत का अंजाम? हुरम के साथ क्या हुआ है? तुम सब जानते हो। फिर भी उसके अल्फाज गुम हो गए थे जैसे। मैं सब जानता हूँ और आप भी जानती हैं, लेकिन फारी, मोहब्बत तो फिर मोहब्बत देखती है। ये तो एक गलत इंसान से भी हो जाती है। मोहब्बत तो होती ही गलत इंसान से। फारिया ने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा था कि दिल का मामला है। दिल को कोई अच्छा लग जाए तो उसकी बुराइयां नज़र नहीं आती। मूसा ने पेपर वेट उंगलियों में घुमाते हुए कहा था। और अगर मैं कहूँ कि तुम एक गलत इंसान से मोहब्बत कर रहे हो और ख़ुद को तबाह कर रहे हो तो? फारिया ने बात अधूरी छोड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखा। तो मुझे ये तबाही भी कबूल है। वह एक लम्हे की ताख़ीर किए बिना बोला। ये लाहासिल है। मुझे लाहासिल की चाह है। हार जाओगे? जीतना भी नहीं चाहता। फिर क्या चाहते हो? यही कि बस वो मेरे साथ रहे, मेरे सामने रहे, वो बोले और मैं उसे सुनूं, वो मुस्कुराए और मैं उसकी मुस्कुराहट की वजह बनूं। वो रवानी से बोलता चला गया था। और अगर उसे तुमसे मोहब्बत ना हुई? मूसा ने एक लम्हे को गौर से उसे देखा। उसे मुझसे नफ़रत भी नहीं है। क्या पता हो, अगर होती तो वो मेरे सामने ना होती। वो फिर लाजवाब हो गई थी। मुझे मोहब्बत करने वालों की कहानी के अंजाम पर दुख होता है। फारिया ने गहरी खामोशी के बाद कहा। मैं आपकी कहानी का अंजाम बदल दूंगा। आप मोहब्बत करने वाला किरदार बन जाए। मूसा ने इतने बेसाख्ता अंदाज में कहा था कि वो ठहर गई थी। उसकी कहानी का अंजाम बदल देगा, मगर क्या वो कहानी का मोहब्बत करने वाला किरदार नहीं थी? उसने अपने दिल में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की थी और उस पल फारिहा जहांगीर पर इनकशाफ हुआ था कि उसने कभी किसी से मोहब्बत ही नहीं की थी। वो कहानी का मोहब्बत करने वाला किरदार नहीं थी। वो भला कैसे समझ सकती थी फिर मूसा बिन मोहम्मद की मोहब्बत को? जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।